ہاں جی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اکثر لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں، سوال کر دیتے ہیں، شکوہ کر دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف چند احادیث یاد تھی۔ میں دوستو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی تاریخ ولادت ہے 80 ہجری میں، اور ان کی تاریخ وفات ہے 130 ہجری میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی ولادت ہے 194 ہجری، اور ان کی وفات ہے 256 ہجری میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد ہیں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ اب میرا سوال ان دوستوں سے یہ ہے کہ ایک آدمی 194 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور 256 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں 5ویں پیڑھی میں۔ انہیں 1 لاکھ احادیث یاد ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اور جو 5ویں پیڑھی کے اندر استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ، انہیں صرف چند احادیث یاد ہوں گی۔ میرے دوستو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ محدثین کا حدیث کو بیان کرنے کا اور حدیث کو لینے کا یا دینے کا جو معیار ہوتا ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کو دینے کی شرطیں اور تھیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی حدیث کو دینے کی شرطیں اور تھیں۔ اس معیار کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے کم روایات منقول ہوئیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ روایات منقول ہوئیں۔